پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر، عسکری قوت کی دھاک بٹھا دی، زمین سے زمین تک مار کرنے والے فتح میزائل کا کامیاب تجربہ۔ ISPR کے مطابق فتح میزائل جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس 120 کلومیٹر تک ہدف کو درست انداز میں نشانہ بنا سکتا ہے۔ تجربہ انڈس مشقوں کے دوران کیا گیا۔ صدر اور وزیر اعظم کی سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور آرمی چیف کی شاباش۔ پہل نہیں کریں گے، ایڈونچر کیا تو نہیں چھوڑیں گے، پاکستان کا بھارت کو واضح پیغام۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں پہلگام حملے سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں، اطلاع تھی بھارت 29 اور 30 اپریل کی رات حملہ کرے گا، مسلح افواج نے مہم جوئی ناکام بنا دی، بھارتی طیاروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، اپنے حصے کا ایک قطرہ پانی نہیں چھوڑیں گے، سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی اعلان جنگ تصور ہوگا۔ اسحاق ڈار کا ایک بار پھر شفاف تحقیقات پر زور، کہا بھارتی اقدامات خطے اور دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے، مودی سرکار لاکھوں لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہی ہے۔ الزامات کا مقصد بھارت میں جاری تحریکوں اور انسانی حقوق کی پامالیوں سے توجہ ہٹانا ہے، بھارت دنیا کو بیوقوف نہ سمجھے۔ بھارتی جھوٹ اور پروپیگنڈا ایک بار پھر بے نقاب، بین الاقوامی اور مقامی میڈیا کا LOC کا دورہ، زمینی حقائق اپنی آنکھوں سے دیکھے، حالات کا مشاہدہ کیا، مقامی آبادی سے بات چیت کی، CNN کے ایوارڈ یافتہ اور عالمی شہرت کے حامل صحافی نک رابرٹسن ٹیم کے ساتھ LOC پر سرجیوار گاؤں گئے۔ عینی شاہدین نے بھارتی مظالم کا پردہ چاک کر دیا، جعلی مقابلے میں شہید محمد فاروق اور محمدین کے اہل خانہ کی بین الاقوامی میڈیا کے ذریعے انصاف کی اپیل۔ بھارت نے آزاد کشمیر میں دہشت گردوں کے کیمپس کا جھوٹا بیانیہ بنایا، فالس فلیگ آپریشن کوئی نئی بات نہیں، عالمی میڈیا نے بھارتی الزامات مسترد کر دیے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں میڈیا کے سامنے تمام حقائق رکھ دیے، ہمارے ہاتھ صاف ہیں اس لیے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں، بھارت نے جارحیت کی تو بھرپور اور فیصلہ کن جواب ملے گا، شر پسندی کی تو منہ توڑ جواب ملے گا، پاکستان بھارتی جارحیت سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار، سیاسی اور عسکری قیادت کا دشمن کو پیغام، وزیر اطلاعات اور ترجمان پاک فوج کی سیاسی رہنماؤں کو ان کیمرہ بریفنگ، سفارتی اور ریاستی موقف سے آگاہ کیا، پاکستان پرامن ملک اور خطے میں امن چاہتا ہے، جارحیت مسلط کی گئی تو سخت ترین جواب دیں گے، DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی بریفنگ، پاک فوج کی تیاریوں سے آگاہ کیا، اہم ترین بیٹھک میں موجودہ صورتحال کے پیش نظر قومی سلامتی کے امور زیر غور لائے گئے، تحریک انصاف بریفنگ میں شریک نہیں ہوئی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا آرمی چیف کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف، بھارتی جارحیت کے بعد جنرل سید عاصم منیر نے فرنٹ سے لیڈ کر کے مثال قائم کی، جنگی مشقوں میں ٹینک پر چڑھ کر جوانوں سے خطاب کیا، کسی بھی بھارتی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کا اعلان کیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق جنرل سید عاصم منیر دو قومی نظریے پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی مسلمانوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیلیں، آئینی بینچ نے انٹر کورٹ اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا، مختصر فیصلہ اسی ہفتے سنایا جائے گا، اپیل کا حق دینے کے لیے آئینی بینچ آبزرویشن دے، پارلیمان کو قانون سازی کا کہنے کی مثال موجود ہے، اٹارنی جنرل کا موقف، دلائل میں کہا جناح ہاؤس حملے میں غفلت برتنے پر محکمانہ کارروائی ہوئی، پاک فوج کے 3 اعلی افسران کو بغیر پینشن اور مراد کے ریٹائر کیا گیا، جسٹس نعیم اختر خان نے کہا آپ غلط راستے پر چل پڑے ہیں، کیا بغیر پینشن ریٹائر ہونے والے جنرل کورٹ کمانڈر لاہور تھے؟ کیا وہ ٹرائل کورٹ میں بطور گواہ پیش ہوئے؟ یہی تو بات ہے کہ آپ جواب نہیں دے سکیں گے، بہتر ہے ایسی باتیں نہ کریں۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان اور چین ہم آواز، مودی سرکار کے اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ ہے، صدر مملکت کی چینی سفیر سے ملاقات میں موجودہ صورتحال پر گفتگو، بھارتی حکومت کے غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ بیانات پر اظہار تشویش، چینی سفیر کا پائیدار اور آزمودہ دوستی کا اعادہ، امن و استحکام کے حصول کے لیے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کا وعدہ، کہا دونوں ممالک آہنی برادر ہیں، مشکل وقت میں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔
پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی جارحیت، پاکستان کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج طلب۔ 15 رکنی کونسل کے بند کمرہ اجلاس میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار بریفنگ دیں گے۔ اجلاس کے بعد بیان جاری کیا جائے گا۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے دوست ممالک متحرک۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی وزارت خارجہ میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات، صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وفد دورہ پاکستان کے بعد بھارت جائے گا۔ بھارت خطے کا امن برباد کرنے پر تل گیا، لائن آف کنٹرول پر ایک بار پھر شرنگیزی۔ نکیال، کھوئی رٹا، شاردا، کیل، نیلم اور حاجی پیر سیکٹرز میں بلا اشتعال فائرنگ۔ پاک فوج کے چوکس جوانوں کا بھرپور جواب، دشمن کی بندوقیں خاموش کرا دی۔ بھارت کی پاکستان کے خلاف آبی دہشت گردی، دریائے چناب کا پانی روک دیا، سلال ڈیم کے دروازے بند، مقبوضہ کشمیر کے علاقے رئیسی میں دریا خشک ہو گیا۔ مودی سرکار نے گزشتہ روز بگلیہار ڈیم سے بھی پانی روکا تھا، لیکن گنجائش کم ہونے کے باعث آج ایک گیٹ کھول دیا۔ بھارتی فوج پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے ثبوت مٹانے لگی، حملے کے الزام میں گرفتار کشمیری نوجوان کا ماورا عدالت قتل، لاش دریا میں پھینک دی۔ ہم نے نہیں مارا، نوجوان نے خود دریا میں چھلانگ لگا کر خودکشی کی۔ قابض فوج کی جرم پر پردہ ڈالنے کی بھونڈی کوشش۔ بھارتی جارحیت کے خلاف قومی قیادت متحد، قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ ارکان کو سلامتی کمیٹی کے فیصلوں اور حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا جائے گا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی الزام تراشی اور آبی دہشت گردی کے خلاف قرارداد منظور کی جائے گی۔ سندھ طاس معاہدہ معطل کرنا، بھارت کا جنگی اقدام، آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا مطالبہ کیا، بریفنگ کا نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی صفائیاں، بولے پاکستان کے دفاع کے لیے پی ٹی آئی ہر جگہ موجود ہوگی، بھارتی جارحیت کے خلاف پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستانی قوم کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ 9 مئی مقدمات میں راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کا بڑا فیصلہ، اعتراف جرم پر 20 ملزمان کو سزا سنا دی، 6 ماہ قید بامشقت اور 50 ہزار روپے فی کس جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ 6 ملزمان اشتہاری قرار، دائمی وارنٹ گرفتاری جاری، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک، جائیداد ضبط کرنے کا حکم۔ جامعہ کراچی میں پھٹنے والی 84 انچ کی پائپ لائن کی مرمت مکمل، رات تک متاثرہ علاقوں میں پانی سپلائی مکمل بحال ہو جائے گی۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کا دعویٰ، شہر کا 35% علاقہ تاحال پانی سے محروم۔ کراچی میں آج شام سے بارش کا قوی امکان، مغربی ہواؤں کا سسٹم 10 مئی تک شہر پر اثر انداز ہوگا۔ لاہور میں بادلوں کا راج، موسم خوشگوار، گزشتہ روز کئی شہروں میں بادل برسے، آج بھی بارش اور ژالہ باری ہو سکتی ہے۔ اسرائیل کی بحری ناکہ بندی کے بعد حوثیوں کا فضائی ناکہ بندی کا بھی اعلان، ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا، بن گوریان ایئرپورٹ خصوصی ہدف ہوگا۔ حوثی ترجمان کی پریس کانفرنس، غزہ میں صہیونی جارحیت جاری، مزید 19 فلسطینی شہید، اسرائیلی فوج نے ایک اور زمینی آپریشن کا آغاز کر دیا۔ اور کراچی کنگز نے لاہور قلندرز سے شکست کا بدلہ لے لیا، 168 رنز کا ہدف 6 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ عرفان خان نے 21 گیندوں پر 48 رنز کی طوفانی اننگز کھیلی۔ پوائنٹس ٹیبل پر کنگز کا تیسرا اور قلندرز کا چوتھا نمبر۔ ایونٹ میں آج پشاور زلمی اور ملتان سلطانز کا مقابلہ ہوگا۔